بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹی فور تماشا کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب۔ آج تقریباً 10-20 دن بعد آپ میری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور سیاست کی گہما گہمی آپ لوگوں نے دیکھی، اور پاکستان میں جو موجودہ سیاست، موجودہ الیکشن جس حساب سے ہوئے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ عوام کی ویلیو کیا ہے، عوام کی عزت کیا ہے، جو باوقار عزت دار لوگ تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کی کیا ویلیو ہے۔ شہید حیدر سیلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جناب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ 14,000 ووٹ لے کر آپ تیسرے نمبر پر رہے، اور آج 14 فیبرری کو ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ شہید حیدر سیلوی نے تقریباً 2 سال محنت کی، کمپین کی پاکستان نظریاتی پارٹی کو لے کر، اور پاکستان کے لیے کوئی اچھا سوچا، کیا دیکھتے ہیں فیئر الیکشن ہوئے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، مجھے جو ووٹ پڑا میں اس پہ عوام کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا، صحیح، اور میں یہی تقاضا رکھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کریں۔ اس بار لوگوں نے ووٹ امریکی غلامی کے خلاف دیا، اس بار لوگوں نے ووٹ ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے پہ دیا۔ دے مسٹ ایکسیپٹ اٹ۔ اگر آپ دھاندلی زدہ الیکشن کے ساتھ، مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ میاں صاحب کس منہ سے اس کرسی پہ بیٹھیں گے، اسی منہ سے جو ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا بھائی، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب کو انٹرنیشنل پتہ ہے۔ انویسٹر پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب آپ کا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ آپ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بندہ آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ملک آپ کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے وزرائے اعظم کو نیم برہنہ حالت میں ایئرپورٹس پہ چیک کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، وہ برہنہ نہیں ہو رہے ہوتا، یہ قوم برہنہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عوام کو عزت دیں، ووٹ کو عزت دے دیں۔ جس بیانیے پہ آپ نے 5 سال سیاست کی کہ جناب ووٹ کو عزت دو، اب عوام نے جس کو ووٹ دیا آپ اس چیز کو تسلیم کریں۔ شیر بھی ماشاءاللہ اب کچھ گرین سگنلز لوگوں کی طرف سے، کچھ رونے والے فیسز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ مطلب کہ کروڑوں روپیہ الیکشنز کے اوپر لگا، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو یہ الیکشن کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے بھی تو 8 مہینے سے لالی پاپ دے ہی رہے تھے، اگین دیتے تھے، عوام تو ویسے بھی اب پس رہی ہے، غلام تو ہیں ہم لوگ۔ ہم لوگ نا لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بناتے۔ ہمارا ملک کیوں پستی کا شکار ہو رہا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ 2 سال کی پالیسی بناتی ہے۔ جب تک حکومت خود ہوتی ہے تب تک کی پالیسی ہوتی ہے، جب تک آپ کے جنرل صاحب سرونگ ہوتے ہیں ایک پوسٹ پہ اس کی پالیسی ہوتی ہے۔ آج اسرائیل آگے کیوں جا رہا ہے، امریکہ آگے کیوں جا رہا ہے، ایون انڈیا آگے کیوں جا رہا ہے، ہمارے دشمن آگے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ لانگ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں۔ یہود 1000 سال غلامی میں رہے، انہوں نے اپنی نسلوں کی تربیت کی، لانگ ٹرم پالیسیز بنائی۔ آج دنیا کا میڈیا ان کے کنٹرول میں، آج دنیا کی اکانومی ان کے کنٹرول میں۔ ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ ہمارے کنٹرول میں کچھ نہ ہو تو لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا دو، بچوں کو اٹھا لو۔ انہیں کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ زبردستی سے کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ میں آپ کو آج بھی یہ بات کروں، میں نے بلوچستان کی ریسنٹلی 3-4 پریس کانفرنسز سنی، ان لوگوں کی جو پچھلے دور میں حکومت کے مزے لوٹ رہے تھے، اب وہ نعرہ لگا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مارم بلوچ جیسے لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرائیں، اور جو بیانیہ آپ کا سڑکوں پہ ہے وہ آپ اسمبلی میں جا کے آواز بلند کریں، میں سمجھتا ہوں اگر منظور پشتین اپنی سیاسی جماعت بنا لے، میں تو بلکہ ان دونوں کو دعوت دوں گا، میں اقرار الحسن کو بھی دعوت دوں گا۔ میں جو لوگ پاکستان کے لیے یا اپنی عوام کے لیے، غریبوں کے لیے درد رکھتے ہیں، وہ پاکستان نظریاتی پارٹی میں آئیں، آپ سٹرگل کریں، اگلا دور ہمارا ہے۔ جو مایوس ورکر ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، وہ مر جائے گا، نون اور پیپلز پارٹی میں نہیں جائے گا، ان کا مستقبل ہم لوگ ہیں، ان کا مستقبل ان کی طرح کے نوجوان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سڑکوں پہ آ کے نعرے لگا رہے ہیں، اگر وہ پارلیمان میں جائیں تو بلوچستان کے حالات سب سے پہلے وہ خود بہتر کر لیں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے وہ خراب کیوں ہوئے۔ کبھی انڈیا اس چیز کو ریڈیکلائز نہیں کر پائے گا۔ کے پی کے حالات آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائیں گے۔ سندھ میں کبھی سندھو دیش کی تحریک نہیں چلے گی اگر ایک عام سندھی کو اٹھا کے اسمبلی میں لے آیا جائے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اسے ووٹ نہیں ملا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے رکشا ڈرائیور کو بھی ٹکٹ دیا شیخو پورہ میں، مریم نواز اور جاوید لطیف ان کے حلقے سے، مریم بی بی بھی غالباً وہاں سے کھڑی ہوئی تھی ان کے مقابلے میں۔ میں نے زرداری صاحب کے مقابلے میں نواب شاہ میں ایک عام سے سوشل ورکر کو ٹکٹ دیا جس کے پاس اپنی ذاتی ایف ایکس گاڑی بھی نہیں ہے۔ میں نے ٹکٹ دیا کراچی سے، لیاری سے ایک ایمبولینس ڈرائیور کو جس نے ایم ایس سی کیا ہوا تھا۔
میں نے تو شعور بانٹنے میں اپنا کردار ادا کر لیا. کسی نے 900 ووٹ لیا, کسی نے 1200 ووٹ لیا, کسی نے 1400 ووٹ لیا. یہ بھی بڑی لیکن میرے سکسیس ہے. لیے سر ایک کونسلر جب 900 یا 1000 ووٹ لیتا ہے تو اسے 2-3 ملین لگانے پڑتے ہیں اس پہ, اور میرے بندوں نے سوراب کی سائیکل پہ یہ ووٹ لیا. سوراب کی سائیکل پہ جا کے انہوں نے یہ ووٹ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شعور کی شمع کی پہلی دستک دے دی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دلوں پہ. آگے عوام کا فیصلہ ہے, وہ اگر دوبارہ نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کو پسند کرتے ہیں انہیں چننے. فقیر اور درویش کا کام ہے اذان دینا. ہم اذان دیتے تھے, آگے بھی دیتے رہیں گے. کوئی آتا ہے نہیں آتا, یہ اللہ کے اختیار. ایک فقیر نے جیل سے بھی آواز دی ہے اور پاکستانی عوام نے بڑا دل کھول کے اس کا جواب دیا, اور وہ ووٹ ڈالا ہے اس دفعہ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو. میں عمران خان صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں پڑا, یہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اور خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے. اس دفعہ کا جو الیکشن ہوا ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اور جسے سپورٹ کیا, جسے پاکستان کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, ہماری ویلیو کیا ہے؟ میں آپ کو اس ووٹ کو کتنی عزت ملی ہے؟ میں پہلے آپ کو پہلے سوال کا جواب دوں گا. جی. میں جتنے پولنگ اسٹیشنز پہ گیا, جی, ہمیں لوگ ملے, سینے سے لگایا کہ آپ سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن اس بار ووٹ خان کی امانت ہے, اگلی بار آپ کو مل جائے گا. مجھے دکھ نہیں ہوا. خان کے دور میں 2-3 بار گرفتار ہوا ہوں, ہر قسم کے کیسز مجھ پہ ہوئے, مجھے پھر بھی دکھ نہیں ہوا. مجھے ایک امید کی نئی کرن نظر آئی کہ اگر 27 سال جدوجہد کرنے کے بعد عمران اگر جیل میں گیا اور عوام نے اسے نہیں چھوڑا, بغیر کیمپ کے, بغیر گاڑیوں کے, بغیر پولنگ ایجنٹ کے اس کو ووٹ پڑا ہے, تو 10 سال بعد اگر شہیر سیالوی اس قوم کے لیے جیل میں جائے گا تو اس کو بھی ووٹ پڑے گا. واہ واہ. ایک نئے سیاستدان کے لیے ایک بہت زیادہ حوصلہ افزا چیز ہے, جس کو میں کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں, اور مجھے مستقبل میں اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے. عمران خان کے ساتھ آہستہ آہستہ دل لگی کیوں؟ مطلب نظریات کے ساتھ, کانسیپٹ کے ساتھ. عمران جس بیانیے پہ آج گرفتار ہوا ہے وہ بیانیہ میں 14 سال سے لے کے چل رہا ہوں, اور اسی بیانیے کی بنیاد پہ اس کے دور میں گرفتار ہوا. امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے پر ہم گرفتار ہوئے. ناموس رسالت اور ختم نبوت کے دفاع میں ریلیاں اور دھرنے نکالنے پر ہم لوگ گرفتار ہوئے. مسجد وزیر خان کے بعد جب ایک وزیر ناچا اور اس کو شٹ اپ کال دینے پر ہم لوگ گرفتار ہوئے. ہم لوگوں نے ہر قسم کے قید و بند کی صحبتیں جھیلیں, لیکن اس سب کے باوجود جب وہ ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے تو میں پہلا بندہ تھا جس نے کہا کہ تم نے صحیح کہا. واہ. اس کے سب کے باوجود جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکی غلامی منظور نہیں ہے, تو سب سے پہلے ہم لوگ تھے جنہوں نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس بات پہ ہم آپ کا ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کئی لوگوں نے کہا پی ٹی آئی میں چلے جاؤ, نون میں چلے جاؤ, پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ. ہم نے کہا ہم برابری کی سطح پہ ضرور بیٹھ سکتے ہیں, ہم الائنس کی بات ضرور کر سکتے ہیں, ہم لوگ بات چیت ضرور کر سکتے ہیں, لیکن پارٹی میں جا کے مریم بی بی یا بلاول صاحب یا کسی بھی صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ ہمارے خون میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے بات کرنے کے قابل ہوگا. میرا بھائی کل میں اکیلی سیٹ پہ بھی اگر ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتا ہوں نا, تو آل پارٹیز کانفرنس میں زرداری اور میاں صاحب کے سامنے برابری کی سطح پہ بیٹھا ہوا ہوں گا. ان کے پیچھے غلام بن کے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا. تو اس لیے عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور غیرت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. چلیں جون سا مکس اچار آج سے 2-3 سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے, مطلب جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی, جو پی ڈی ایم ہم نے دیکھی, اگین وہی دوبارہ بن گیا سب کچھ. مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب پی ایم, زرداری صاحب جو ہے آپ کے پرائم منسٹر, اپنا جو پریزیڈنٹ ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ ملک بڑھے گا؟ آئی ایم ایف کی قسط دینی ہے, کون دے گا؟ اگلا مہینہ قسط کا ہے. جب بہت سارے چور ڈاکہ مار کے اکٹھے ہوتے ہیں نا اس کی تقسیم کے لیے, تو اس پہ لڑ پڑتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بھیڑیے سے اگر دین سیکھیں گے تو پھر وہ بکری حلال ہو جائے گی. ہیں میں تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ یہ حکومت مجھے زیادہ دیر چلتے ہوئے نظر نہیں آتی. وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں, اور یہ اتنا ایکسپوز ہو جائیں گی کہ عوام اگلی مرتبہ, جس طرح اس مرتبہ تمام اداروں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, ہر محکمے نے پورا زور لگایا ان کو جتانے کا, اس کے باوجود بھی زبردستی جیتے ہیں. وہ بھی 6 دن ہو گئے الیکشن ہوئے ہوئے, ابھی تک ریزلٹس نہیں نکل رہے ان لوگوں سے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اگلی بار انتخابات ہوں گے اس میں آپ کو دور دور تک یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. کس کس کی حکومت سیاست ختم ہو گئی ہے؟
سر مجھے تو یہ جتنوں کو زبردستی جتایا گیا ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, سوائے ان 2-4 بندوں کے جنہوں نے خود اپنی شکست کو تسلیم کیا. کون ہے وہ, نام لیں آپ؟ حافظ نعیم کی بات کر سکتے واہ واہ واہ. سعد رفیق نے غالباً کیا خود کو تسلیم یا نہیں کیا, لیکن وہ ایک اچھا زیرک سیاستدان ہے. قمر زمان قاہرہ ایک اچھا آنریبل سیاستدان ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے 2-4 بندوں کا نام لیا جا سکتا ہے. باقی تو مجھے کوئی آنریبل سیاستدان پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نظر نہیں آیا. بلاول صاحب کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ فارن منسٹر کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس نے اچھا پرفارم کیا. میں گزشتہ دنوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میرے اس سے اختلاف ہوگا کہ وہ موروثی سیاستدان ہے, میں 100 اختلاف اور بھی رکھوں گا, لیکن دا وے ہی رسپونڈیڈ انڈیا وائل ریمیننگ ود ان انڈیا, تو ہی پلیڈ ویل. دا وے ہی سیٹ کہ مودی از اے بچر آف گجرات, تو آئی مسٹ اپریشیٹ بینگ اے پاکستانی, آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ کرسی کی ہوس اور لالچ میں پاکستان کو اس حد تک وہ پہنچا گئے ہیں, تو اس پہ مجھے اختلاف ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ بنگلہ دیش کو ان لوگوں نے, ان کے بڑوں نے توڑا اپنی کرسی کی ہوس میں یہ بات بوانگے دوہل کہتا ہوں. جہاں تک یہ بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جب بھی ہماری گورنمنٹ آئی ہم اسے ختم کر کے فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لائیں گے اور روزگار لوگوں کو دیں گے, بجائے اس کے کہ ان کو خیرات دی جائے. ان کو فنی تعلیم دیں گے, انہیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن دیں گے, انہیں سلائی مشینوں کے کورسز کرا کے وہ شالز بنائیں گی, خود کمائیں گی. اس چیز پہ ہم اپنی پالیسی رکھتے ہیں, اپنا بیانیہ رکھتے ہیں. لیکن جہاں اس نے 2-4 مہینے وہ رہا فارن منسٹر اور اچھا پرفارم کیا, بینگ اے پاکستانی مجھے اسے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ اگر میں وزیر اعلیٰ کی بات کروں تو مریم بی بی کیا کریں گی, کیا کر سکتی ہیں وہ؟ میں ابھی اس کا جواب دینا قبل از وقت ہے, وہ خاتون ہے, تو میں کوئی ذاتی تنقید کرنا نہیں, ذاتی تنقید تو ہم بالکل نہیں چاہ رہے, لیکن ایک کارکردگی ہوتی ہے نا, بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہیں. مجھے کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. وہ سیاسی انتقام لیں گی, ٹھیک ہے, کم ظرفی کا مظاہرہ کریں گی, اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالیں گی, ڈلوایا جائے گا. جو کچھ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہوا شاید وہ یہی کچھ کریں گی اپنے انا کی تسکین کے لیے. باقی مجھے کوئی پریکٹیکلی اچھا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. چلیں آپ کو میں ذرا ٹریک چینج کر رہا ہوں. آپ ٹی ایل پی کے حوالے سے اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں, آپ نے پارٹی کو چھوڑا یا جو بھی آپ کی سپورٹ رہی اس کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بھی کی آپ نے, حالانکہ بڑا ووٹ پڑا اس کو, آپ تو کسی گنتے میں نہیں لکھ رہے ٹی ایل پی کو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک بات بتاؤں, سعد رضوی صاحب کو اپنے حلقے سے لاہور سے ان کو اچھا ووٹ پڑا, لیڈ کرتے ہوئے ان کو جیسے ہرایا گیا, سب کو ان کو بھی کیا گیا. کیا کہتے ہیں ٹی ایل پی کے بارے میں؟ پڑا, اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا الیکشن لڑا ٹی ایل پی نے, صحیح, ایک نئی جماعت ہونے کے ناطے اچھا الیکشن لڑا. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اختلافات آپ کو پالیسیز پر ہوتا ہے نا, وہ اختلاف میرا آج بھی قائم ہے, رہے گا. دیکھیں پالیسیز پر اختلاف ہے. جس انداز میں دھرنا دیا گیا, دھرنے ہم نے بھی دیے, ہم اس چیز کے فیور میں نہیں تھے کہ لوگ شہید ہوں اور ہم بچ جائیں. ہم اس کے فیور میں نہیں تھے کہ ہمارے پرچے ختم ہوں اور لوگوں کی قربانی دی جائے. اس کے علاوہ جو ان کی کاز ہے وہی ہماری کاز ہے. طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے, ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہیں. باقی نظریہ آپ کا بھی دین والا ہی ہے نا. دیکھیں نظریہ پاکستان میں کس کا دین والا نظریہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں زبانی کلامی مجھے ایک ان کے عالم دین نے کہا کہ آپ مجاہدین ختم نبوت کے لیے دعا فرمائیں. اس نے تنزیہ یہ بات کہہ دی ایک جنازے میں نے دعا کرنا شروع کر دی. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ خاتم رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو کے درجات بلند فرمائے. اب اس کی شکل پہ 12 بج گئے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجاہد ختم نبوت فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جو تھے ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ کاف لیگ کے جو صدر تھے چودھری ظہور الہی, انہوں نے بھی قرارداد پہ سائن کیا قادیانیوں کو کافر کہنے والی, ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ عبد الولی خان کے بھی درجات بلند فرمائے. اس نے بھی 1974 7 ستمبر کو جو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دی ہے اس میں ان کا بھی رول تھا. وہ سب سے بڑے مجاہد ختم نبوت شاہ نورانی, مولانا نیازی, خواجہ قمر الدین سیالوی, ان سب کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے کہا نہیں یہ صرف ہم ہی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہیں, اور یہ بات میں نے سعد بھائی کو بھی کی کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں, اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ان کے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہیں, مل بیٹھ کے بات کرنی ہے, آپ نے دین کو تخت پہ لانا ہے. میں نے تو پالیسی دی کہ ہم مدارس کے لیے لازم قرار دیں گے کہ درس نظامی کی ڈگری تب ملے جب 6-7 انٹرنیشنل لینگویجز میں سے کوئی لینگویج سیکھیں, تاکہ دنیا آدھی مسلمان ہو جائے آپ کے خطباء کے جوش خطابت کو سن کے. آپ
دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں, آستانوں پہ لازم کر دیں بابا فضل شاہ کلیامی سے لے کے داتا علی حجویری تک, عبداللہ شاہ غازی سے لے کے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے درباروں پہ, کہ ان پہ جتنا کروڑوں اربوں روپے کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی گدی نشین کی جیب میں نہ جائے, وہ سرکار کی جیب میں جائے, اور اس سرکار کی جیب سے اسی بزرگ کے نام پہ یونیورسٹی کا قیام کیا جائے جہاں انجینئر ڈاکٹر بھی پیدا ہو اور درس نظامی کے عالم دین بھی پیدا ہو, تب جا کے دین تخت پہ آئے گا. ہم نے تو پالیسیز دی ہیں. ہم پوچھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ آپ لوگوں نے کیا پالیسیز دی ہیں دین کو تخت پہ لانے کے لیے. ہم تو سلوشن رکھتے ہیں, ہم تو یکساں تعلیمی نظام کا سلوشن رکھتے ہیں. ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ایک قرارداد لائیں گے کہ تمام ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز پہ لازم کریں کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے مشکل ہے. تو ہم قرارداد لائیں گے. مشکل کی طرح ان کا باپ بھی اپروو کرے گا جب پی ٹی وی پہ وہ قرارداد آئے گی. یہ جب ڈس اپروو کریں گے تو لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے. ہم قرارداد لائیں گے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کہ جناب علی ہر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسر پہ لازم کر دیا جائے کہ 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا. پہلے تمہاری بیگم تمہارے بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 2 لاکھ کی تنخواہ کمانے والوں کے پاس اربوں روپے کی اثاثے کہاں سے آئے. ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی. مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سولوشن رکھتی ہے ہمارے علاوہ؟ ہمارے پاس صرف وسائل نہیں تھے, ہمارے پاس صرف 25 گاڑیوں کے پروٹوکول نہیں تھے, ہمارے پاس صرف 150 گن مین نہیں تھے جو ہمارا بیانیہ لوگوں کو پہنچتا, ہمارے پاس صرف میڈیا کے آگے ڈالنے کی ہڈی نہیں تھی کہ 20 لاکھ روپے دے کے ہم لوگ پریس کانفرنس سے کروائیں کہ جناب ہمیں لائیو کوریج دیں. ورنہ اگر یہی چیز جو آپ کے ذریعے آپ کے فالوورز تک پہنچ رہی ہے, اگر یہ جیو ایئر وائی اور جی این این کے ذریعے اس پوری قوم تک پہنچ جاتی تو کیا ہم ہارتے الیکشن؟ عوام نے دینا تھا ووٹ, عوام تک ہمارا میسج ہی کنوے نہیں ہوا. چلے آپ اسی بات سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے دور میں یا ہمارے آنے والی جو یوتھ ہے, جو جنریشن ہے, وہ کبھی پاکستان کو سپورٹ کر پائے گی, مطلب کہ اس کو ہیڈ کر پائے گی, یا ہمیں میری نسل, میں زرداری کے غلام, نواز شریف کے غلام, اب وہ چیز ختم ہوگی, بالکل ختم ہو. اس الیکشن سے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری ویلیو تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی ویلیو بنا لی, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں ایک وہ بات کر رہا ہوں جس طرح ہوا ہے. بے شک ہو, اس بار اس نہج تک پہنچ گئے نا کہ بغیر پولنگ ایجنٹ کے ایک پارٹی جیت گئی ہے, بغیر کینڈیڈیٹ کے ایک پارٹی جیت گئی ہے. اگلی بار اس سے بھی آگے ہوگا. اب بیانیے کی جنگ ہوگی, اب کھمبے نل کے نالیوں کی جنگ نہیں ہوگی, اب نظریے کی جنگ ہوگی. چاہے جس پارٹی کا بھی وہ نظریہ ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا مستقبل میں ہمارا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو, جو نظریاتی طور پہ اسٹرانگ ہے اور ثابت قدم ہے, عوام اسے ووٹ دے گی. پی ٹی آئی اب ایک سہارا ڈھونڈ رہی ہے کسی اچھی جماعت میں جانے کا. ہم نے آفر کر دی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ان کی بات چل رہی ہے مجلس وحدت المسلمین سے. جماعت اسلامی یو ٹرن لے چکی ہے جی. ابھی وہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنانا چاہ رہی, ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. میں آج کھلے دل سے کہتا ہوں, ہمارے چاروں صوبوں میں اور مرکز میں بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے. ہم ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور میں پی ٹی آئی کو کھلے دل سے آفر کرتا ہوں کہ آپ کو اگر گورنمنٹ میں آنے کے لیے کسی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کا سہارا چاہیے تو پاکستان نظریاتی پارٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ہماری کوئی شرط نہیں ہے, صرف ایک شرط ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جو وعدہ قوم سے کیا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کا, اس کی بات آپ نے کرنی ہے. جو وعدہ آپ نے کیا تھا خود مختار پاکستان بنانے کا, اس سے آپ نے پھرنا نہیں ہے. اور اسرائیل کی جب بھی بات ہو تو ببانگ دوحل ادھر آپ نے ڈٹ جانا ہے کہ جناب علی ہم لوگ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان تینوں باتوں پہ اگر وہ متفق ہوتے ہیں تو ہمارے جماعت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں, پر وہ بات یہ نا کہ ہمارے اس بیس پہ لڑیں. اقتدار میں آنے سے پہلے تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں, مانی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, کہی جاتی ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سر پارٹی کا چیئرمین میں ہوں نا, صحیح ہے, میرے ہوتے ہوئے. پر ایک بات یہ نا کہ جب پی ٹی آئی آئے گی تو شاہ محمود قریشی جیسا بندہ آپ کی بات سے ایگری ڈس ایگری کرے گا نہیں کرے گا, یہ بات ہے نا. سر اس وقت وہ لوگ جیل میں جا چکے ہیں اس بیانیے پر, امریکی غلامی کے خلاف. ابھی وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. صحیح, ابھی وہ نظریے پہ لڑ رہے ہیں. جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ آج ہیں جو کسی اور جماعت میں نہیں گئے, جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, وہ پیور نظریاتی لوگ بچ گئے. باقی یہ کھرا کھوٹا سامنے آ چکے, جو کھرے ہیں وہ رہ گئے, کھوٹے جا چکے ہیں. آنے والا دور کیا ہونے جا رہا ہے, مطلب آنے والے 5-7 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں؟ اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن آنے والا الیکشن انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا ہوگا. یہ آپ آج لکھ لیں. 5 سال بعد, 5 سال بعد یا 2 سال بعد,
مطلب آپ کے نزدیک 2 سال بعد پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہاں مطلب پھر عوام کو اتنا پیسہ لگے گا, ہم تو اور آئے گا کوئی اور. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے نہ پیسہ پہلے لگایا. صحیح. ہمیں جو 13-14 ہزار بندہ میرے حلقے میں ووٹ ڈالنے آیا, میرے خیال ہے 200-400 کو ہم نے ٹرانسپورٹ ہمارے دوستوں نے دی, باقی سارے چارپائیوں پہ بھی خود پہنچے ہیں, بزرگ بھی پہنچے ہیں, کسی کو کھانے کی پلیٹ نہیں دی, لوگ خود آئے ہیں, آگے بھی خود آئیں گے. جس طرح آج پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے, کل مستقبل میں ہمیں پڑے گا, ماضی میں بھٹو کو پڑتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس کانسیپٹ کو, جس نظریات کو لے کے چل رہے ہیں, کسی اسلامی جماعت کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ فنیٹک نہیں ہیں. ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں گے کہ اس آئیڈیالوجی پہ جو ہمارے ساتھ متفق ہے وہ آئے بیٹھے. میڈ بی اے ریلیجیس پارٹی, میڈ بی اے پولیٹیکل پارٹی. جو خود مختار پاکستان کی جدوجہد میں چلنا چاہتا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. کون آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا یا آپ کو ملانا چاہیے؟ کوئی بھی, میں تو اوپن رکھ رہا ہوں سب کے لیے. ٹھیک ہے. میڈ بی اینی پولیٹیکل پارٹی, میڈ بی اینی پولیٹیکل پرسنالٹی. اگر آپ اس آئیڈیالوجی سے متفق ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. میں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میری جگہ آپ وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیں, میری جگہ وزیر اعلیٰ آپ کسی اور کو بنا دیں, لیکن بیانیہ وہ ہونا چاہیے جو 1400 سال پہلے کا مسلمانوں کا بیانیہ ہوا کرتا تھا. بیانیہ وہ ہونا چاہیے جو آج سے 75 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بیانیہ ہوا کرتا تھا. اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں بس. پر ہماری عوام تو فرقہ واریت سے باہر نہیں نکل رہی. نہیں نکل چکی ہے کافی. کس طرح؟ مجھے تو نہیں نظر. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. وہ لوگ جو 40,000 روپے لے کے آ کے تقریریں کرتے تھے اور لوگوں کو فرقہ واریت میں الجھا کے عوام کو تقسیم کر کے چلے جاتے تھے, آج ان سے زیادہ لوگ کن 3 لوگوں کو سنتے ہیں؟ رضا ثاقب مصطفی صاحب کو, طارق جمیل صاحب کو, اور جواد نقوی صاحب. میں کیا نام ہے؟ جواد نقوی صاحب. ایک نام آپ اور بھی لینا, آپ انجینئر مرزا صاحب کو بھی سنتے ہیں. میں پہلے آپ کو ان 3 اسکول آف تھاٹس کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں, چلیں اس سے ہٹ کے ان تینوں اسکول آف تھاٹس میں اگر سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے تو ان 3 شخصیات کو دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. یہ بات ہے. یہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, توڑنے کی بات نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت پاکستان میں کافی حد تک شکست کھا چکی ہے. اب ہم سارے مسلمان رہ گئے. پہلے ہم مسلمان نہیں تھے, پہلے ہم شیعہ سنی وہابی تھے. صحیح بات ہے. اب الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہم لوگ. ہماری قوم سمجھدار ہو گئی ہے. اب فرقے کا اور پھر زبان کا اور پھر لسانیت کا چورن بکنا بہت حد تک کم ہو گیا ہے. عوام جب دھکے کھاتی ہے نا, ٹھوکریں کھاتی ہے, وہ سمجھ جاتی ہے. تو آپ نے ان 3 شخصیات کو تو نام لیا, میں پھر وہیں یوٹرن لے رہا ہوں دوبارہ کہ مرزا انجینئر صاحب کو بھی کریڈٹ آپ یہاں دینا چاہیں گے, کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ ان کے ساتھ میں ایک جڑ چکے ہیں. صرف دینا چاہوں گا جی کہ جس بحث میں وہ پڑ گئے ہیں, ایک عام آدمی جس کو بیسکس کا نہیں پتا اس کو نقصان ہوگا. کون سی بحث؟ میں جو اسکول آف تھاٹس کے آپس میں کمپیریزن کی بحث ہے, میں سمجھتا ہوں جس انداز میں ان کی ڈیبیٹ ہے, ہی شوڈ ڈسکس کمپیریٹیو ریلیجنس. ٹھیک. اور میں یہی بات کہوں گا جو بات کسی دور میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی تھی, ڈاکٹر طاہر القادری نے کی تھی. کمپیریٹیو ریلیجنس پہ بحث کریں, کاؤنٹر ایتھزم پہ بحث کریں. لوگ لادینیت کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ. لوگ یونیورسٹیز میں سوال اٹھانے لگے ہیں, اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے درس نظامی میں کاؤنٹر ایتھزم کا ٹاپک ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے بھئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ, اللہ تعالیٰ کے وجود پہ سوال اٹھ رہا ہے, اور کوئی عالم دین جواب لاجیکلی دینے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ یہ سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا. وہاں تو حاضر و ناظر نور و بشر علم غیب پڑھایا جاتا ہے کہ ہے یا نہیں. بھائی ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو, صحابہ کرام کو, ازواج محترات کو, اہل بیت علیہ السلام کو, ہم لوگ ان کی عزت کو جو ہے یہ ڈیفائنڈ کریں کہ کون سپیریئر ہے کون نہیں ہے. بھئی ہم ان کے نالین مبارک کے ساتھ لگی خاک مبارکہ کے ساتھ جو غبار ہے, ہم اس پہ بھی قربان ہیں. لہٰذا ناؤ کیا چیز ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اسلام کو ان ٹوٹیلٹی ڈیفینڈ کرنا ہے. کاؤنٹر ایتھزم پہ بحث کریں. آپ کے پاس اگر لائق لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جو سمجھتے ہیں, دین کا نالج بھی تھوڑا بہت رکھتے ہیں, انہیں مختلف لینگویجز میں ان کے یوٹیوب پہ آپ ٹیوٹوریلز لے کے جائیں, بحث شروع کریں کہ جناب آپ سائنٹیفک اعتبار سے پروف کریں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو نظام قدرت چلا رہی ہے, اور وہی خدا ہے. آپ نے یہ چیز پروف کرنی ہے. جو لوگ سیتنزم کی طرف جا رہے ہیں, شیطانیت کی پوجا کر رہے ہیں, جو لوگ لادینیت کی بات زائنسٹ ہو رہے ہیں, جو لوگ اینٹی اسلامک اپروچ پہ جا رہے ہیں, اس کا کاؤنٹر کون کرے گا؟ یہ تو صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے ہر بندے نے ہر اسکول آف تھاٹ میں 2-4 بندے چنے ہوئے ہیں کہ وہ آپس میں مناظرہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بات کی تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے. نہیں, لوگوں نے سمجھا نہیں.
میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلام کا دفاع کیا جائے, اپنا چورن نہ بیچا جائے. ہاں, اسلام کا دفاع کیا جائے. کاؤنٹر ایتھیزم نمبر 1 اور نمبر 2 کمپیریٹیو ریلیجنس, کہ اسلام کیوں سب سے بہتر ہے. صحیح. اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جس نے کہا کہ if you have killed a single human being it means you have killed an entire humanity. If you have saved the life of a single human being it means you have saved the life of the entire humanity. یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اسلام نے آپ کو درس دیا, امن کا درس آپ کو اسلام نے دیا, غیرت اور حمیت کا درس آپ کو اسلام نے دیا, عورت کے احترام کا درس آپ کو اسلام نے دیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی. دنیا کہتی ہے کہ کالے گورے کی تفریق مٹانے کے لیے اور امیر غریب کی تفریق کو مٹانے کے لیے نیلسن منڈیلا نے بہت اچھا کردار ادا کیا. میں جب جیل میں تھا میں نے 4 کتابیں پڑھی, وائی نیشنز فیل, رومی اینڈ تبریز, اور اسٹے ریفلیکشنز بائی علامہ اقبال, اور چوتھی تھی اے لانگ واک ٹو فریڈم بائی نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا کی زندگی کو میں نے پڑھا اور لوگوں نے کہا کالے گورے کا فرق اس نے بتایا. میں نے کہا میں 1,00,000 مرتبہ نیلسن منڈیلا کو خراج تحسین پیش کروں گا, لیکن آج سے 1400 سال پہلے فتح مکہ کے بعد کوئی ہستی ایسی بھی تھی جس نے کہا تھا بلال اٹھو اور کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. کالے گورے کا فرق تب مٹ گیا تھا. اینڈ دس از واٹ اسلام از. کیوں دنیا کو یہ نہیں بتا رہے؟ کیوں دنیا کو آپس میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے دے رہے ہو؟ دنیا کو ایک اسلام کا پازیٹیو امیج بھی تو دے دو نا یار. دنیا مسلمان ہونے سے پہلے یہ کیوں سوچتی ہے کہ مجھے کون سا فقہ فالو کرنا پڑے گا؟ میں مسلمان ہو تو جاؤں گا لیکن اس کے نزدیک پھر بھی کافر رہوں گا اور اس کے نزدیک بھی کافر رہوں گا. ایسا نہ کریں. لوگوں کو مسلمان ہونے دیں, لوگوں کو اسلام قبول کرنے دیں. یہ جو 1200-1300 سال پرانی بحث تھیں, ان چیزوں کو اگر آپ دوبارہ چھیڑیں گے تو جو لوگ اسلام کو آئیڈیلائز کرتے ہیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ اپنی ہسٹری پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں. ایسے ہی ہے, لوگوں نے والدین کی باتوں سے ایگری ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا ہے. ٹو بی ویری فرینک, ہم اپنی اصل سے ہٹ چکے ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا تمام اسکول آف تھاٹس کے علماء کو کہ کاؤنٹر ایتھیزم پہ کام کریں, کمپیریٹیو ریلیجنس پہ کام کریں. اس وقت آپ کا مسلک بچانے کے کھاتے میں آپ اسلام کو ڈبو رہے ہیں. شہیر بھائی, خان صاحب نے بڑا زور دیا الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر کہ ہو جائے, بہتر نہیں تھا؟ ہو جاتی تو بہتر تھا. کیا فائدہ ہوتا اور کیا نقصان ہوا ہے؟ یہ جو ننگے ہوئے اور ننگے ہو جائے. تو ہمیں اوورسیز جو ووٹ پڑنا تھا وہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اوورسیز کو ووٹ کا حق میں سمجھتا ہوں ہم سے پہلے ہونا چاہیے. ہماری معیشت وہ چلا رہے ہیں. صحیح بات ہے یار. ایک اوورسیز جو ہے نا وہ صبح کا ناشتہ عموماً نہیں کرتا, خاص کر گلف کنٹریز والے. وہ 7-8 ریال روزانہ کے بچاتے ہیں. یہ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو دن کا کھانا نہیں کھاتے کہ میری شہزادی جو گھر میں میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کو ایک اچھا فراک لے دوں گا, یا میری بھانجی بھتیجی جو ہے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے اس کی یونیورسٹی کی سیمسٹر فیس افورڈ کر لوں گا. وہ اوورسیز جو ٹکے ٹکے کی بندے سے بات سنتا ہے نا اور اپنے ملک کا پھر بھی دفاع کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے دل اس کا چر گیا تھا. جب میں ابھی مختلف ملکوں کے دورے پہ گیا, پاکستانیوں سے ملا یا عمرے پہ گیا, اور جب دیکھا کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں صحیح بات ہے پاکستان سے کہ یار ہم نے اس ملک کے لیے کیا کچھ نہیں سہا, اور یہ لوگ اور یہاں کی ریاست نے ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا. حضرت اس سال لوگ کینیڈا سے, امریکہ سے, یو کے سے اسپیشلی لاکھوں روپیہ لگا کر ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. لیکن کتنے کوئی آ جاتے ہیں؟ میں اگر یہ کانسیپٹ کسی کے ذہن میں ہے, اگر کسی نے سٹارٹ لیا تو یہ بھی بہت بڑا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سٹیپ تھا یہ. اس سے سب کی رائے دہی کا حق, یہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آئے. 2 لاکھ آ گئے ہوں گے, 3 لاکھ آ گئے ہوں گے, 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اوورسیز ہے. سر میں کہتا ہوں آپ تو گھر میں بیٹھے, آپ کو کیا پتا آپ کے والد صاحب کتنے نیک آدمی ہیں. یہ تو جو محلے میں آپ کا بھائی بیٹھا ہے اسے پتا ہے کہ وہ کتنے نیک ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ محلے والے کیا سوچ رہے ہیں. سر آپ کے ملک کی لیڈرشپ کے بارے میں امریکہ میں بیٹھی عوام کیا سوچ رہی ہے, سعودیہ میں بیٹھی ہوئی عوام کیا سوچ رہی ہے, آذربائیجان کی عوام کیا سوچ رہی ہے, دبئی کی عوام کیا سوچ رہی ہے, یہ صرف آپ کا اوورسیز پاکستانی جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جس کو میں الیکٹ کروں گا تو دنیا میں میری رسپیکٹ ہوگی اور پاکستان کی رسپیکٹ ہوگی. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ووٹ کا سب سے پہلے گرین پاسپورٹ کو رسپیکٹ ملے گی. یہ اوورسیز بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. میں نے لیاقت باغ جلسے میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا, میں اکیلا بھی یا ہمارا کوئی بندہ, آج نہیں 2 سال بعد صحیح, جب بھی اسمبلی میں ہمارا کوئی بندہ گیا, ہم اوورسیز کے ووٹ کا انہیں حق دیں گے انشاءاللہ.
شیر بھی ماشاء اللہ آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور مسلمان بننے کی کوشش کی جائے. ابھی موجود ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر, میں نے ابھی نام لیا نہیں, آپ ایسے مسکرا رہے ہیں, آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے شاید ہو سکتا ہے وجہ کوئی ہوگی. چلیں میں بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائم بلاوڑا شریف حق خطیب حسین بادشاہ سرکار المعروف شف علی سرکار جو ہیں, اقرار الحسن صاحب ان کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں سیریس ٹاپک پہ بات کروں, آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے یقیناً, مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک عامل شخص ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ آپ کو اذن دے سکتا ہے, وہ شفا رکھ سکتا ہے ہاتھ میں, وہ جو سارا کچھ پہلو آپ کے علم میں ہوگا, میں نہیں سمجھتا آپ کے علم میں نہیں ہوگا, تو جو اقرار الحسن صاحب کرنے جا رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور ہم لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ یہ عوام جو سینکڑوں لاکھوں صاحب جو توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے, لوگوں کی ان سے بہت عقیدت ہے, بہت زیادہ. میں اس چیز کو اتنا نہیں چھیڑنا چاہتا, میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ حق خطیب صاحب کو جتنا اذن بخشا ہے, کاش وہ پاکستان سے باہر بھی کام کر سکے اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور اگر اتنی پاور ہے ان کی, اللہ کرے تمام لوگ جو یہ کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کی کیلیں نکلتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے اور لوگ بہت حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے شیر بھائی؟ آئی ڈونٹ نو, لیکن میں بڑا پر امید ہوں کہ مسئلہ فلسطین حل کر سکتے ہیں, یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں. خطیب صاحب ہاں, اتنا اذن اگر ہے ان کے پاس تو اللہ کرے اللہ انہیں اور قوت دے اس طرح کے تمام. تو جو اقرار الحسن صاحب جو سٹیپ لے کے چل رہے ہیں ایکسپوز کرنے والا, اس طرح تو پھر بہت سارے ایسی درگاہیں خالی ہو جائیں گی جس سے فیض ملتا رہا لوگوں کو, دم درود کے ذریعے لوگ ٹھیک ہوتے رہے. یہ تو پھر لوگوں کو ان سے بھی ایمان اٹھ جائے گا کہ یہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. سر یہ تو وقت بتائے گا, آئی ڈونٹ نو, میں اتنا ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا میڈیا پہ, ہم تو الیکشن میں مصروف تھے. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے پاس اتنا گہرا اذن ہے تو یقیناً امت مسلمہ کے مسائل بھی وہ لوگ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اگر آپ نے دیکھا تو بہت سارے علماء ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے اختلاف بھی کر رہے ہیں. مجھے واقعی میں نہیں پتا علماء کیا سوچ رہے ہیں. نہیں چل, میں ویسے پرسنل آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ مطلب ان کا جو کنسیپٹ ہے اس کو اگر کوئی علماء اگر ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہوں گے, کس وجہ سے کر رہے ہوں گے, کیا حقیقت سے کوئی تعلق ہوگا؟ انہیں محافل پہ بلایا جاتا ہوگا شاید. صحیح ہے. چلیں ایک اور آخری سوال ہے, آخری سے پہلا ہی ہو سکتا ہے کوئی اور سوال بھی نکل آئے. ابھی کچھ عرصے پہلے راحت فتح علی صاحب کی دم والا پانی گم ہو گیا تھا, تو انہوں نے اپنے جو ہے اسٹوڈنٹ کی بڑی پٹائی کی. دم والا پانی آپ نے بولا پیا کبھی, وہ دم والا پانی؟ یار میں اب ایز اے پولیٹیشین کیا جواب. سر دیکھیں, آپ ایک لڑکے بھی تو ہیں نا, آپ ایک یوتھ کا حصہ بھی تو ہے نا, آپ معاشرے کے حصہ ہیں. پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اس نے دیا دنیا میں, ایک اچھا وہ قوال ہے ہماری ثقافت. سر پہ نام دیکھیں نا کتنا بڑا ہے. تو وہ دم والا پانی, میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, آپ نے انٹرویو سے پہلے آپس میں ذکر کیا تو میں نے سنا, میں نے دیکھی نہیں, اگر دیکھی ہوتی ضرور میں کوئی کامنٹ. چلیں کامنٹس میں آپ بتائیے گا آپ کو وہ دم والا پانی چاہیے کہ نہیں, اور کس نے وہ دم والا پانی پیا ہے. مجھے پتہ ہے اپنے آنے والی یوتھ کو کیا میسیج دیں گے ہم, آخر میں ہمیشہ ہم سے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں. میرا بھائی, میں یوتھ کو ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں. نظریہ تو ہر دور میں سنایا گیا شہید بھائی, ہر قوم ہر جو ثابت قدم رہے اس کا ساتھ دے دیں. کل کو ہم نظریے پہ ڈگمگا کے ہمیں چھوڑ دیں, جو نظریے پہ کھڑا ہو اس کا ساتھ دے دیں. جو پاکستان کے ساتھ وفادار ہے اس کا ساتھ دے دیں. کل کو میں وفادار ہوں, میرا ساتھ دیں. میری جگہ کوئی اور وفادار ہے اس کا ساتھ دیں. پاکستان کے لیے سیاست کریں, پاکستان کے لیے جدوجہد کریں. یہ ہماری دھرتی ماں ہے, آپ بھی, میں بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, حکومت بھی, نون, پی ٹی آئی, پی پی, سارے, جوڈیشری, بیوروکریسی, ہم سب اس کے بچے ہیں. جب ماں مر جاتی ہے تو اولاد رول جاتی ہے. اس ماں کی حفاظت کرو. پاکستان نے سب کو کھلایا ہے, پاکستان کو کس نے کھلایا آپ کے نظریے کے مطابق یا نظر کے مطابق؟ کسی نے نہیں, کسی نے نہیں کھلایا پاکستان کو. کیا پھر میں وہی چیزیں چھیڑ دوں, لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ اسی پہ بات ہوئی. ہم لوگوں نے جو ظلم کیا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ, ہم لوگوں نے جو ظلم کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ, ہم لوگوں نے جو ظلم کیا لیاقت علی خان کے ساتھ, ہم لوگوں نے جو ظلم کیا سر سید احمد خان کے ساتھ, ہم لوگوں نے مطلب ان میں سے علامہ اقبال کے ساتھ, ان میں سے کون سا بندہ ہمارے فتووں سے بچا رہا؟ ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس پہ کفر کے فتوے نہ لگائے ہوں؟ ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جسے غدار ملت کا لقب نہ دیا؟ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ہمیشہ خود ماری ہے. دنیا ہمیں دھکے اور ٹھڈے مارتی ہے تو ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے مارتی ہے. ہم اپنے ہیروز کے قاتل خود ہیں. ہم جس دن اپنے ہیروز کا خود قدر کرنا شروع کر دیں, پاکستان ترقی کر لے گا. ادروائز
ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. ہم نے کھلواڑ کیا شیخ مجیب الرحمان جیسے محب وطن پاکستانی کے ساتھ. اگر ہم 1970 سے سبق سیکھ لیتے سکوت ڈھاکہ سے، اگر سیکھ لیتے تو آج الیکشنز میں دھاندلی نہ کرتے. اس وقت شیخ مجیب جیتا تھا، ہم ایکسیپٹ کرتے. میں تو جس دن حکومت میں آیا میں نے یہ قرارداد لے کے آنی ہے کہ 1970 کے انتخابات میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا درجہ شیخ مجیب الرحمان کو دیا جائے. اپنے بچوں کو درست مطالعہ پاکستان پڑھایا جائے. اگر یہ پڑھائیں گے تھوڑی سی شرمندگی ضرور ہوگی، لیکن آنے والے دور میں کسی پشتون، بلوچ اور سندھی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. کسی ساؤتھ پنجاب کے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. لوگ جو حال کرنل جوزف، ریمن ڈیوس، ابھی نندن اور کلبھوشن یادو کا ہونا چاہیے تھا، وہ حال ہمارے پاکستان کے خواتین کا نہ ہوتا. جو دشمن کو ہم نے آنر دیا وہ اپنے آپ کو دینا چاہیے تھا. جو اپنے بچوں کے قاتلوں کو ہم لوگوں نے رسپیکٹ دے کے واپس بھیج دیا، شاید اپنے بچوں کو سینوں سے لگا دیتے تو کبھی بھی آزاد پشتونستان، آزاد بلوچستان، سندھو دیش کی تحریکیں نہ چلتی. انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم نے اسے خود موقع دیا کہ آؤ گھسو ہمارے درمیان. ماں باپ کی لڑائی ہو جائے نا گھر میں تو پھپھو یا خالہ کو تانا نہیں دیا جا سکتا. انہیں موقع ہم خود ہی دیتے ہیں کہ آؤ لڑائی کا سین بنا ہوا ہے کرا لو. تو انڈیا کو موقع ہم نہیں دیا تھا بنگلہ دیش میں گھسنے کا بھی. انڈیا کو ہماری غلطیوں نے ہی موقع دیا ہے کہ بلوچوں کو بھی ایکسپلائٹ کرو، سندھیوں کو بھی کرو، پشتونوں کو بھی کرو، اب پنجابیوں کو بھی کر لو. ہم نے کچھ نہیں کرنا خالستان کے لیے، ہم نے کچھ نہیں کرنا آسام، جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن کے لیے، کشمیر کے لیے، کچھ بھی نہیں. بنے بنائے مواقع ہم نے کھو بیٹھے ہیں. چلیں جی، امید کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اچھے سے اچھا کام ہو سکے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. باقی اپنے جو استطاعت کے مطابق جو حصہ ملا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب، آپ نے ٹائم دیا. پولائٹ سی ہلکی سی باتیں ہوگی، کافی ساری 40-45 منٹ کی پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے دیکھی، یقیناً اچھی لگی ہوگی. آپ کو موقع نہیں دیا، مان لینا تھوڑا سا سیاست ہم سیکھ گئے. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے گالیاں ملیں، لیکن نہ بالکل ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے. چلو تھوڑی شرارت ہوتی ہے ایز اے ہوسٹ، چونکہ ہم بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پھر ایز اے ہوسٹ تھوڑا سا. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں محراب کا کہ دیکھیں ان جیسے میرے بھائیوں کی وجہ سے ہمارا میسج آپ عوام تک پہنچتا ہے. ہمیں اس وقت میڈیا نہیں دکھا رہا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ میڈیا کو دے کے کر سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اپنی جیب سے کھانا کھلا کے اور خود ہمارا میسج لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یقیناً آج، اور یہ پہلی یہ ایسی شخصیت ہے جن کی یہ چوتھی یا پانچویں پوڈ کاسٹ ہے ایک سال کے اندر، ورنہ جو شخصیت ایک دفعہ ہوئی ہے وہ گئی ہے، دوبارہ نہیں آئی. لیکن شہیر بھائی کے ساتھ یقیناً پانچواں یا پانچواں انٹرویو ہے پوڈ کاسٹ کی صورت میں. تو ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، آف کیمرہ بھی بڑی ساری محبتیں رفقتیں ہیں. وہ نعت کی ہے، وہ ایک تہذیب کی ہے، تو وہ انشاءاللہ سیاست سے ہٹ کے بھی وہ رہے گی. سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، محبت لیں، محبت بانٹیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.